اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے بہت سال، تقریباً 24 سال ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا، تو ان کی کچھ اپنی روایتیں ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں فارماسیوٹیکل میں ہوں تو سیلز آرگنائزیشنز جو ہیں، اور یہ سب کمرشل آرگنائزیشنز ہی ہیں، ان کا ایک یوزول ایونٹ ہوتا ہے کہ سال میں ایک اینول سیلز کانفرنس کروائی جاتی ہے، جس میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ساری سیلز ٹیم اکٹھی ہوتی ہے، آفس کے بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں پچھلے سال کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں جو اچیومنٹس کی گئی ہیں، اگلے سال کے پلانز شیئر ہوتے ہیں، اور ایک جنرلی ایک طرح سے لوگوں کو انرجائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جو ذرا بہت سیریس ریویو ہوتا ہے۔ یہ جو اینول کانفرنس ہے یہ بہت اس طرح سے ہیوی ریویو نہیں ہوتا۔ اس کا بنیادی پرپس جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور انرجائز کرنا ہوتا ہے کہ اگلے سال کے لیے زیادہ انرجی کے ساتھ کام کر سکیں۔ ہماری بھی ہر سال اینول کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ سال ہم دسمبر میں کلوز کرتے تھے، تو نارملی کوئی جنوری فیبرری میں ہو جایا کرتی تھی اینول کانفرنس۔ کئی لوکیشنز پہ ہوئی پاکستان میں، کراچی، پنڈی، لاہور، چلتی رہتی تھی۔ ایک اس میں پرماننٹ ایونٹ ہمیشہ تھا، وہ تھا ایک میوزیکل ایوننگ کا، اور وہ میوزیکل ایوننگ پروفیشنلز کو انوائٹ کر کے کی جاتی تھی۔ بعد میں خیر ہم نے ایک اور میوزیکل ایوننگ اپنی طرف سے جوڑ لی، جس میں ان ہاؤس اس کو ہم نے کر لیا۔ تو جو گانے کے شوقین تھے ان ہاؤس وہ بھی آ کے گایا کرتے تھے، لیکن وہ الگ تھی۔ پروفیشنلز کی میوزیکل ایوننگ ایکسکلوسیولی الگ ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ آئے اس میں۔ عابدہ پروین صاحبہ تشریف لائیں، نیرہ نور تشریف لائیں، اس میں کمپیئر بھی معین اختر بھی آئے کمپیئر کے طور پہ، دلدار پرویز بھٹی مرحوم بھی آئے، پھر اسی طرح سے عارف لوہار اور جو بھی بڑے نام تھے، وہ تقریباً سبھی کے سبھی ہماری اینول کانفرنسز میں، چونکہ ہر سال ہوتی تھی، تو ہم کو ایک بڑا نام اور ان کے ساتھ کوئی ایک ریلیٹیولی ذرا سیکنڈ نمبر کا نام یہ نارملی جوڑا کرتے تھے۔ اس طرح سے ترتیب ہوتی تھی۔ بڑا اچھا ماشاءاللہ۔ یہ لوگ جو تھے، جو بڑے گانے والے تھے، یہ لوگ بھی بڑے تھے، یعنی ان کا طریقہ کار، ان کا مینرزم، ان کا جو بھی رکھ رکھاؤ تھا، وہ واقعی رکھ رکھاؤ تھا ان کا، اور وہ بہت ان سے مل کے اچھا لگتا تھا۔ سن کے تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا، پہلے بھی سنتے تھے، بعد میں بھی سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک بڑی سلیکٹ گیدرنگ کی پی سی بھوربن میں۔ اس میں خاص اسپیشلٹی کے کنسلٹنٹس کو ہم نے بلایا، کوئی 15-18 لوگ تھے، اور وہ جن ہم نے آفر کیا کہ جنہوں نے اپنی وائف کے ساتھ آنا ہے وہ تشریف ان کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں۔ اٹ واز اے ویری سلیکٹ گیدرنگ۔ ایک کوئی اسپیکر باہر سے تشریف لائی تھیں، ان کے لیے ہم نے وہ ایونٹ دیا تھا، تاکہ وہ اس میں وہ اپنی جو بھی ایک ڈے لانگ سیشن ان کا تھا، جس میں وہ ٹیکنیکل ان کی جو بھی وہ نالج امپارٹ کرنا چاہتی تھی وہ انہوں نے کیا۔ تو اس شام کو ہم نے ایک ایوننگ رکھی ہوئی تھی، غزل کی ایوننگ۔ اس پہ ایک ہی صاحب کو انوائٹ کیا تھا، وہ تھے اسد امانت علی خان۔ اسد امانت علی خان صاحب آ گئے دوپہر کے آس پاس، شام کو ان کا فنکشن تھا۔ اچھا، شام سے یعنی فنکشن سے کوئی 2 گھنٹے پہلے مجھے کسی نے آ کے بتایا، میرے کولیگ نے، کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا تو گلا اچھے حال میں نہیں ہے، میں نہیں گا سکوں گا شاید۔ اب یہ بڑا ظاہر ہے ہم نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا اپنے مہمانوں کو کہ جی اسد امانت علی خان آ رہے ہیں، اور وہ they were all very excited and they wanted to see him and ان کو سننا چاہتے تھے۔ خیر میں ان کے کمرے میں گیا، نوک کر کے اسد امانت علی کے، ان کے پاس بیٹھا، ان سے بات چیت شروع کی کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ ان کو پرفارمنس انگزائٹی ہو رہی تھی اس وقت، چونکہ اسد امانت علی خان کے حالات تھوڑے سے ذاتی مشکل میں چل رہے تھے۔ کوئی بتایا بھی انہوں نے مجھے کچھ، میں ان کا کوئی تفصیل میں ضرور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ان پہ ایک ذہنی بوجھ تھا، اور اس ذہنی بوجھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ میں ایک بڑا فنکشن کرنے جا رہا ہوں، یا کوئی بھی فنکشن کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا تو اس طرح بہت بڑا فنکشن نہیں تھا، یعنی سلیکٹ گیدرنگ تھی، لیکن ایک باہر تھا تو صحیح نا کہ ایک ہائی لیول کا فنکشن ہے، پاکستان کے بڑے ٹاپ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک پریشر تھا ان کے اوپر کہ پتہ نہیں میں پرفارم کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ خیر میں نے ان سے گفتگو میں کرتا رہا۔ ظاہر ہے ہم بھی مینجمنٹ میں ہیں تو کچھ طریقے، کچھ دھندے ہمیں بھی آتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ان کی طبیعت بہتر ہوئی،
تو پھر کہنے لگے کہ اچھا کہیں جوہر جوشاندہ مل جائے گا. میں نے کہا مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. خیر جوہر جوشاندہ آ گیا. وہ انہوں نے 2 جوہر جوشاندہ کے پیکٹ میرے بیٹھے بیٹھے انہوں نے پی لیے, اور پھر پی کے ان کی طبیعت مزید بہتر ہو گئی, یعنی ان کو لگا کہ اب حالات اچھے ہیں. انہوں نے کہا پاجی بس ان ٹھیک ہو گیا, چلے گا ان. ٹھیک ہے جناب. آئے وہ اپنے وقت پہ تشریف لائے. انہوں نے 2-1 گھنٹے کا پروگرام کیا. انہوں نے بڑا لوگوں نے انجوائے کیا ظاہر ہے, لیکن مجھے پتہ تھا کہ اندر سے وہ پھر بھی پکے نہیں تھے. ایک ان کی اپنی گائی ہوئی غزل ہے مصطفیٰ زیدی کی, جس میں انہوں نے جب اوریجنلی جو گائی ہوئی ہے تو اس میں کافی آواز انہوں نے اونچی لے میں اٹھائی ہے اس میں. وہ جس کا مشہور شعر ہے نا جو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ غزل تھی. یہ میں نے ان کو فرمائش بھیجی چٹ لکھ کے کہ یہ بھی سنا دیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ نہیں گائی جائے گی. اینی وے اگلی صبح چونکہ انہوں نے واپس جانا تھا, ہم لوگ بھی واپس آ رہے تھے اس دن, تو ان کے ساتھ جو بھی باقی معاملہ کرنا تھا میں ان کے پاس چلا گیا کمرے میں. ریلیکس تھے بالکل, تسلی میں بیٹھے تھے. فنکشن ختم ہو گیا تھا, کوئی ذہنی بوجھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو ہم بیٹھ گئے, باتیں شروع ہو گئیں. انہوں نے بتانا شروع کر دیا, ہم نے یوں کیا, بچپن سے یہ سیکھا, اس طرح سیکھتے تھے, یہ کرتے تھے, فلاں کرتے تھے. کین یو بلیو اٹ کہ کوئی تقریباً 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, صرف میں اور وہ. اور انہوں نے مجھے بے شمار راگ سنائے چھوٹے چھوٹے اپنے, کہ یہ یوں تھا, یہ ایسے ہوتا ہے, اس کی فلاں ہوتی ہے. مجھے بیچارے کو ویسے میوزک کی ٹیکنیکلٹی تو نہیں پتہ, بٹ اٹ واز لولی. اٹ واز اے گریٹ ٹائم. آئی کی ناٹ ریئلی ایکسپریس دیٹ کہ کتنا مجھے اچھا لگا. بہت ہی خوبصورت انہوں نے مجھے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے گا گا کے, انہوں نے کوئی میوزک نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, ہم صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور انہوں نے مجھے اپنی مہارت بتائی, اینڈ ہی ریئلی نیو, ہی ریئلی نیو میوزک. انہوں نے جان لگا کے سیکھا تھا ساری عمر. یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ اور مسائل جو بھی ہوئے. یہ ہے ایک واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بہت اچھا سکل رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنا وہ سکل استعمال کرنے سے جھجکتے رہتے ہیں. اور ایک سینس آف کانفیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ شاید ایروڈ ہو چکی ہوتی ہے, کم ہو چکی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے جو وہ کر سکتے ہیں. یہ میری اپنی سوچ ہے, یہ کوئی ایسی بڑے کمال کی بات بھی نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں, کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب لوگ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک یونٹ لے کے سرٹن لیٹ سے 0 لے کے پیدا ہوتے ہیں, ہم کانفیڈنس کا یونٹ. جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں, ایون چھوٹے بچے بھی جو کچھ وہ سیکھتے جاتے ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے. یعنی اگر وہ صوفے پہ چڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ درخت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے, اور اس طرح سے لرننگ ان کا کانفیڈنس بہتر ہوتا جاتا ہے. بڑے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے اور لرننگ جو ہے وہ کانفیڈنس بڑھاتی جاتی ہے. جو ہماری اچیومنٹس ہیں, ایگزام میں کامیاب ہو گئے, سبجیکٹ میں اچھے مارکس مل گئے, اچھا گریڈ مل گیا, اچھی نوکری مل گئی, اچھی انکریمنٹ مل گئی, جو ٹارگٹ تھا اچیو کر لیا, یہ سب ہمارے کانفیڈنس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا کانفیڈنس 0 سے نمبر اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر ناکامی, ہر فیلئر اس کانفیڈنس کو کم کرتی رہتی ہے. تو وہ اس کا یعنی چپ اوے, اس کا ٹکڑا توڑتی رہتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ کس سٹیج پہ ہے. یعنی اس کا جو اس کا کمپیریزن ہے کامیابیوں اور ناکامیوں کا کیا ہے, اور اس حساب سے اس کا سیلف کانفیڈنس چل رہا ہوگا. جنرلی اسپیکنگ, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن جنرلی ایسے چل رہا ہوگا. اب جب ہم لوگ اپنا سیلف کانفیڈنس اپنا کم ہو جاتا ہے ہمارا, یا ہم لوز کر دیتے ہیں, تو ہم اپنی جو بنی ہوئی کیپیبلٹی ہے اس سے کم کیپیبل ہو جاتے ہیں. ہم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے, حالانکہ ہماری کیپیبلٹی وہیں کھڑی ہوتی ہے. میں انسسٹ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ ہم وہی شخص ہوتے ہیں جو بڑا زبردست کام کر چکا ہے اور کر سکتا ہے. لیکن آج کے حالات میں اگر میرے اندر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور میں 2-4 فیلئر سے گزر چکا ہوں, تو اب میرا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس اچھے کام کو اچھے طریقے سے کر سکوں. یہ ہے اصل ایشو جہاں جو چل رہا ہے. اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو یہ چیز مینیجرز کو ضرور دیکھنی چاہیے کہ اگر ان کا کوئی بھی ٹیم میٹ اگر اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تو اس کی ریزنز آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم نے میں نے نشست میں بات کی تھی
کہ یا اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے تو اس کو سکھا دیں، یا اس کی ولنگنس نہیں ہے تو اس کو کاؤنسل کر لیں، اور اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر اس کو خدا حافظ کہہ دیں۔ یہ میں نے کہا تھا یہ اسٹیٹس ہیں، یعنی لوگ مستقل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے۔ جو آج کیپیبل نہیں ہے، ولنگ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہنے سننے سے وہ کیپیبل ہو جائے، وہ ولنگ بھی ہو جائے، تو اس کی اسٹیٹ بدل جائے گی، وہ آپ کے ناکارہ کی بجائے بڑے کارآمد لوگوں میں ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی مینٹل اسٹیٹ اور اس کے کانفیڈنس کی اسٹیٹ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں جن کی اچھی ہسٹری ہے، جو بڑا اچھا کام کرتے آئے ہیں، 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں، پچھلے 2-4 سال میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، کچھ مسائل ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں اب اپنے اوپر یقین نہیں رہا، اور ہم اپنے اوپر یقین کو بعض اوقات ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں۔ ہم ایکسٹرنلائز کرنے سے مراد یہ کہ ہم اسے کسی باہر کی چیز پہ ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں کہ بس میری قسمت ساتھ نہیں دے رہی، پھر کچھ اور کسی پہ ڈال دیتے ہیں، کسی کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ تعویذ کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے مینیجر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی کولیگ مشکل میں ہے اور ادروائز اس کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے، اس کو سکلز بھی ہیں اس کے پاس، اس کا نالج بھی ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ جاب کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود نہیں کر پا رہا تو یہ چیز اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کانفیڈنس کا لیول کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ اور اگر اس کا کانفیڈنس ایروڈ ہوا ہے، کم ہوا ہے، لوور لیول پہ آیا ہوا ہے، تو پھر اس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر باقی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کیپیبلٹی پہ، نہ ولنگنس پہ۔ پھر اس پہ کام کریں گے اور اس کا کانفیڈنس بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کانفیڈنس بہتر کرنے کا طریقہ تقریر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں تم بڑے زبردست آدمی ہو، تم کام کر سکتے ہو، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو شاباش کہ نئے سرے سے شروع ہو جاؤ۔ آئی ایم سوری بٹ اس سے کانفیڈنس بوسٹ نہیں ہوتا۔ کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے 2-3 چیزوں سے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چلیے، خود اس کے ساتھ کام کیجیے تاکہ وہ اس کو یقین ہو جائے نا۔ ایک تو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ ساتھ شامل ہیں تو ہو جائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہو کہ اگر پھر بھی نہیں ہوگا تو وہ اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، شیئرڈ رسپانسبلٹی ہو جائے گی۔ تو پہلا یہ کام ہے اکٹھے کچھ کرنے کا۔ دوسرا یہ کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پہ کام کیجیے، یعنی جو بھی بڑا کام کروانا ہے نا اس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیجیے، اور ون جس کو کہتے ہیں نا، 1 بیبی اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، اس کو چلائیے کہ اچھا یہ پہلے یہ کر لیں، باقی کو چھوڑ دیں، فی الحال یہ کر لیں۔ یہ جب سکسیزفلی کر لے گا تو کوئی ایک آدھ یونٹ اس کا کانفیڈنس کا بڑھ جائے گا، پھر اس سے اگلا کر لیں، پھر اس سے اگلا کروا لیں، پھر اس سے اگلا کروا لیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بجائے بڑا سارا پروجیکٹ دینے کے، اس کو اسی پروجیکٹ کے چھوٹے حصے کر کے ان حصوں پہ فوکس کرنا چاہیے جس سے اس کا کانفیڈنس بہتر کیا جا سکے۔ تیسرا یہ ہے، اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں میرے خیال میں، کہ اس کو کچھ ایڈیشنل سکلز بلڈ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے، ایڈیشنل چلیں، یہ بھی ساتھ میں سیکھ لیں کچھ اس کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تھوڑا سا ڈائیورژن ہو جاتی ہے، وہ سارا وقت جو ذہن فوکس رہتا ہے نا کہ نہیں میرے حالات اچھے نہیں ہیں، نہیں میں نہیں کر پاؤں گا، اس سے ذرا ذہن ہٹ جاتا ہے، اور ایک تھوڑی سی انرجی آتی ہے کچھ نیا سیکھنے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیا سیکھ رہے ہیں کچھ تو ریلیونس اس کی ہوگی تو سیکھیں گے نا، اس سے ویسے بھی پرفارم کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد مل جائے گی۔ سو سم اپ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے کانفیڈنس، آپ کے جو کولیگس ہیں، آپ کے جو بھی آپ کی ٹیم ہے، اس میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ نہ ان کی کیپیبلٹی ہے، نہ ان کی ولنگنس ہے، بلکہ ان کے کانفیڈنس کا لیول ہے کہ وہ خود پہ ان کے اعتماد نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں گے۔ اور وہ اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ وہ اچھے ہوتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ان کے حالات مشکل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر اس پہ کام کیجیے، اور 3 میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر کام کیجیے، ان کے کام کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو دیجیے تاکہ وہ چھوٹا کرتے جائیں اور کامیاب ہوتے جائیں تو ان کا کانفیڈنس بہتر ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل سکل ان کو ریکمینڈ کیجیے کہ یہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی سیکھ لیجیے، اس سے اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی اور انرجی کا لیول بھی بہتر ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔